أما بعد سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کے سنایا جا رہا ہے. ہجرت کا باب ہے. اس میں نبوت جس طرح سے اچھے خواب سے ہوئی اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھلایا گیا کہ آپ ہجرت کریں گے اور وہ مقام بھی دکھلایا گیا کہ ہجرت کہاں ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تمام صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد یہ حکم دے دیا کہ مدینہ شریف ہجرت کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بذریعہ وحی یہ خبر دی کہ مدینہ شریف آپ کا دارالہجرت ہوگا. جیسے بھی ایک کوئی مہمان عزیز پر متعدد جیسے مکانات پیش کیے جاتے ہیں جس کو چاہے پسند کرے، اسی طرح بطور اعزاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے لیے 3 جگہ دکھلائی گئی تھی. 3 جگہ دکھلائی گئی تھی کہ آپ جس میں چاہیں آپ یہ اس کو اختیار کر لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کو منتخب فرمایا. بیعت عقبہ کے مکمل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا. یہ حکم سنتے ہی یعنی خفیہ طور پر ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا. جیسے صحابہ نے سنا اب ذکر یکے بعد دیگرے آہستہ آہستہ خفیہ طور پہ چپکے سے صحابہ کرام مدینہ شریف کی طرف ہجرت کرنے لگے. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ابو سلمہ بن عبد الاسد نے اپنی بیوی اور بچے کے یعنی ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا. مگر ہجرت کرنا بھی کوئی آسان کام تو نہیں تھا نا. ہجرت کا ارادہ کرنا قریش سد راہ ہوتے یعنی راستہ بند کر دے قریش جو کفار تھے مکہ کے، اور پوری کوشش کرتے کہ ہجرت نہ کرنے پائیں، ورنہ اپنے جور و ستم کا تخت مشق کس کو بنائیں گے، کس کو ستائیں گے، کس کو پریشان کریں گے. چنانچہ جب ابو سلمہ اپنی بیوی اور بچے کے ہجرت کے لیے تیار ہو گئے اور اونٹ پر بیٹھ گیا اور بیوی اور بچے کو اس پر سوار بھی کر دیا، اس وقت لوگوں کو اطلاع ہوئی. ان کی بیوی ام سلمہ جو کہ ابو سلمہ کی وفات کے بعد ام المؤمنین بنی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی کہ رشتہ داروں نے کہا کہ تم کو اپنے نفس کا اختیار ہے لیکن ہماری بیٹی کو تم نہیں لے جا سکتے. یہ کہہ کر کرام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا اور ادھر سے ابو سلمہ کے رشتہ دار آپ پہنچے اور یہ کہا کہ یہ بچہ ہمارے خاندان کا ہے، اس کو کوئی نہیں لے جا سکتا. ام سلمہ کو گود سے چھین لیا. ماں اور باپ اور بچہ سب ایک دوسرے سے جدا ہو گئے. اب آپ ذرا تصور کریں کہ ہجرت کر رہے ہیں، ماں ہے ایک طرف، باپ ہے اور ایک چھوٹا گود میں بچہ ہے، اور اللہ کے لیے ہجرت کر رہے ہیں، لیکن وہاں کے لوگوں نے اس قدر پریشان کیا کہ باپ کو الگ کر دیا، ماں کو الگ کر دیا، بچے کو جدا کر دیا. کیا ان کے دل پہ گزری ہو گئی. لیکن یہ سب اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کی محبت میں سب برداشت کیا انہوں نے. اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے مدینہ شریف روانہ ہوئے، اکیلے چلے گئے. بیوی بھی جدا ہو گئی، بچے بھی جدا ہو گئے. لیکن کیونکہ حکم ہو چکا تھا، لبیک کہہ دیا تھا کہ جو بھی مجاہدات قربانیاں کرنی پڑیں گی، اب تو ہاتھ میں بیعت کر لیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ہم نے ہاتھ دے دیا ہے، اب جو بھی ہوتا ہے ہونے دے، لیکن اب بے وفائی نہیں کریں گے ہم. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب صبح ہوتی تو میں ابتخ میں جا کر بیٹھ جاتی اور شام تک روتی رہتی. جب اسی طرح 1 سال گزر گیا تو میرے اعمام میں ایک شخص کو مجھ پر رحم آیا اور کسی سے کہا کہ تم کو اس یعنی مسکینہ پر رحم نہیں آتا. اس پر وہ شخص نے مجھ کو مدینہ جانے کی اجازت دے دی. 1 سال تک روتی رہی اور بنی الاسد نے میرا بچہ واپس کر دیا. میں نے بچے کو گود میں اٹھایا اور اونٹ پر سوار ہو کر تنہا مدینے کا راستہ لیا. جب ایک مقام پر پہنچی تو عثمان بن طلحہ ملے. تنہا دیکھ کر پوچھا کہ کیا ارادہ ہے، کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا کہ اپنے شوہر کے پاس مدینے جا رہی ہوں. پوچھا تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے؟
تو میں نے کہا لا واللہ الا اللہ و بنی ھذا، خدا کی قسم کوئی نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ اور یہ میرا بچہ۔ یہ سن کر عثمان کا دل بھر آیا اور اونٹ کی مہر پکڑ کر آگے آگے ہوئے۔ جب منزل آتی تو اونٹ بٹھلا کر خود پیچھے ہٹ جاتے، اتر جاتی تو اونٹ کو دور لے جاتے اور ایک درخت کے ساتھ باندھ کر اس کے سائے میں لیٹ جاتے، اور جب روانگی کا وقت آتا تو اونٹ لا کر کھڑا کر دیتے اور خود پیچھے ہٹ جاتے۔ یعنی اتنی زیادہ حیا اور پردے کا اہتمام کیا، اور یہ کہتے کہ سوار ہو جاؤ۔ جب میں سوار ہو جاتی تو پھر لگام پکڑ کر چلتے، جب کسی منزل پر اترتے تو ایسا ہی کرتے یہاں تک کہ مدینے پہنچے۔ جب قباء کے مکانات دور سے نظر آنے لگے تو یہ کہا کہ اسی بستی میں تمہارے شوہر مقیم ہیں، اللہ کی برکت کے ساتھ اس بستی میں داخل ہو، اور میرے شوہر کے پاس پہنچا کر مکہ واپس آ گئے۔ خدا کی قسم میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ کسی کو شریف نہیں پایا۔ پھر عامر بن ربیعہ نے ماں اپنی بیوی لیلا کے اور پھر ابو احمد بن حبش اور ان کے بھائی عبداللہ بن حبش نے اپنی اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی اور مکان کو قفل ڈال دیا، مکان کو تالا لگا دیا، تالا لگا کے سب لوگ چلے گئے۔ عتبہ اور ابو جہل کھڑے ہوئے اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہ لوگ ایک ایک کر کے مکہ سے جا رہے ہیں اور مکہ کے مکانات خالی اور ویران ہو رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر عتبہ کا دل بھر آیا اور سانس بھر کر کہا، ہر مکان خواہ وہ کتنا ہی عرصے تک آباد اور عزت کدہ بنا رہے، لیکن ایک نہ ایک دن اس کو غم کدہ اور ماتم کدہ بن جانا ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ یہ سب کچھ ہمارے بھتیجے کا کام ہے جس نے ہماری جماعت میں تفریق ڈالی ہے۔ اس کے بعد پھر بہت سارے صحابہ کرام نے وہ اپنی یعنی اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کرتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ 20 سواروں کے ساتھ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے۔ حشام بن عاص نے بھی انہوں نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کا ارادہ کیا، لیکن قوم کے لوگوں نے مزاحمت کی اور ان کو ہجرت کرنے سے روک دیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچ گئے تو ابو جہل بن ہشام اور حارث بن ہشام ابو جہل کے بھائی جو بعد میں اسلام لے آئے تھے، دونوں مدینے پہنچے اور جا کر کہا، تیری ماں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک تجھ کو نہ دیکھ لے گی اس وقت تک سر میں کنگھی نہیں کرے گی اور دھوپ سے سایہ میں نہیں آئے گی، یعنی دھوپ میں کھڑی رہے گی نہ کنگھی کرے گی جب تک تجھے دیکھ نہیں لے گی۔ یہ تو ان کا مکر فریب تھا، جھوٹ تھا ان کا۔ یہ سن کر بڑھا تو عیاش رضی اللہ عنہ کا دل بھر آیا اور ابو جہل کے ساتھ ہو لیے، تو ابو جہل نے راستے ہی سے عیاش کی مشکیں باندھ لی اور مکہ لا کر عرصے تک قید میں رکھا اور طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں قنوت پڑھتے اور اس کی رہائی کے لیے دعا فرماتے، اے اللہ تو ولید اور سلمہ اور عیاش کو مشرکین کے جور و ستم سے نجات دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نجات دی اور چھوٹ کر مدینے پہنچ گئے۔ ہجرت کر کے رفتہ رفتہ تمام صحابہ مدینہ شریف پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ میں سوائے ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے اور کوئی باقی نہ رہا مگر چند بے کس اور بے پناہ مسلمان جو کفار کے پنجے میں پھنسے ہوئے تھے۔ تو قریش نے جب یہ دیکھا کہ صحابہ رفتہ رفتہ ہجرت کر کے مدینے چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آج کل میں جانے والے ہیں، تو مشورے کے لیے دار الندوہ میں کچھ سرداران قریش جمع ہوئے اور یہ آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ تو ابلیس لعین، ابلیس بدنام زمانہ، شیطان ایک بوڑھے شخص کی شکل میں آیا اور جہاں پہ یہ میٹنگ کر رہے تھے وہاں دروازے پہ کھڑا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ کون ہو تم؟ کہا کہ میں یعنی نجد کا ایک شیخ ہوں، تمہاری گفتگو سننا چاہتا ہوں، اگر ممکن ہو تو اپنی رائے اور مشورے سے میں تمہاری مدد کروں گا۔ لوگوں نے اندر آنے کی اجازت دی اور گفتگو شروع ہوئی۔ کسی نے کہا کہ آپ کو کسی بند کوٹری میں قید کر دیا جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ شیخ نجدی بدنام زمانہ
शैतान बोला ये राय दुरुस्त नहीं, इसलिए कि اس کے صحاب اگر کہیں سن پائیں تو وہ تم پر ٹوٹ پڑیں گے اور ان کو چھڑا کر لے جائیں گے۔ کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے۔ شیخ نجدی نے کہا یہ رائے تو بالکل ہی غلط ہے، کیا تم کو اس کے کلام کی خوبی اور شیرینی اور دل آویزی اور دل پر اس کا چھا جانا معلوم نہیں؟ اگر ان کو یہاں سے نکال دیا گیا تو ممکن ہے کہ دوسرے شہر والے ان کا کلام سن کر ان پر ایمان لے آئیں اور پھر سب مل کر ہم پر حملہ کر دیں گے۔ ابو جاہل نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ نہ تو ان کو قید کیا جائے اور نہ جلا وطن کیا جائے، بلکہ ہر قبیلے میں سے ایک جوان منتخب کیا جائے اور پھر سب مل کر ایک دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالیں۔ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تمام قبائل پہ تقسیم ہو جائے گا اور بنی عبد المناف تمام قبائل سے نہ لڑ سکیں گے اور مجبوراً خون بہا یعنی دیت دے کر وہ ختم کر دیں گے معاملہ۔ شیخ نجدی نے کہا کہ واللہ یہ تو رائے بس ہے، یہ بالکل صحیح رائے ہے، اور حاضرین جلسے نے بھی اس رائے کو بہت پسند کیا اور یہ طے پایا کہ کام اسی شب یعنی اسی رات میں دینا، یہ کام کرنا پڑے گا۔ ادھر جلسہ ختم ہوا یعنی مجلس ان کی ختم ہوئی اور ادھر جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر پہنچے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور یاد کرو جس وقت کافر تدبیریں کر رہے تھے کہ آپ کو قید کریں یا قتل کر ڈالیں یا نکال دیں، اور طرح طرح کے فریب کرتے تھے، اور تدبیر کرتا ہے اللہ، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ اور تمام واقعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا پیغام پہنچا دیا مدینہ شریف کا، اور یہ دعا تلقین کی گئی وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ اور یہ دعا مانگی ہے کہ اے پروردگار مجھ کو سچا پہنچانا پہنچا دیجئے اور سچا نکالنا مجھ کو نکالیے، اور اپنے پاس سے مجھ کو ایک حکومت اور نصرت عطا فرمائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام سے دریافت کیا کہ میرے ساتھ کون ہجرت کرے گا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک حدیث ہے بخاری شریف کی، یہ حدیث ہے، اور اس میں 7 قسم کے لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ہیں، سب آتویں یذلہم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ، کہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے، اس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور قیامت کے دن سورج کو اتنا قریب کر دیا جائے گا کہ سب کے سر ایسے یعنی کھولتے ہوں گے جیسے پکتی ہوئی ہانڈیاں کھولتی ہیں، اور ہر شخص اپنے گناہوں کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ کوئی گھٹنوں تک پسینے ہوں گے، کسی کمر تک پسینے ہوگا، کسی گردن تک پسینہ ہوگا، یہاں تو کوئی پورا ڈوبا ہوگا پسینوں کے اندر۔ لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرما دے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے اس کی نجات کی دلیل اور مغفرت کی علامت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائیں گے۔ سائے میں بلانا یہ اللہ تعالیٰ کے یعنی کرم کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے کہ انسان کسی کو اپنے مہمان کو اپنے گھر بلاتا ہے تو گھر بلا کے اس کو سزا نہیں دیتا، اس کو تنگ نہیں کرتا، اس کو پریشان نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، یہ 7 قسم کے لوگوں کو عرش کے سائے میں بلانا یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائیں گے۔ تو وہ 7 اعمال کیا ہیں جن کی کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا؟ ان 7 اعمال کا جو ہے یہ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ فتح الباری کی جو یہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی یہ شرح لکھی ہے، اس کا نام ہے فتح الباری، 14 جلدوں میں مشتمل ہے۔ تو ان 7 اعمال کو بہت غور سے سنیے اور اپنے خاندان میں دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں ہم، کیونکہ اگر آپ کو عرش کا سایہ مل جائے اور بیوی کو نہ ملے
اولاد کو نہ ملے، ابا کو نہ ملے، آپ کے بھائیوں کو نہ ملے تو آپ کو کتنا غم ہوگا. تو اپنے خاندان والوں کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے. لیکن جب آپ غور سے سنیں گے تو بھائی تبھی تو تقسیم کر سکیں گے. مال تو آئے گا لیکن تقسیم ہوگا جب آدمی غور سے سنے گا. جیسے کہ انسان جو ہے وہ کسی کی فرنچائز لیتا ہے تو سٹاک بھی کر لیتا ہے، خریدتا بھی ہے مال، سٹاک بھی کر لیتا ہے، سٹاک کے بعد اس کو بیچتا بھی ہے، تو بیچنے کے بعد اس کو وہ کمپنی کمیشن دیتی ہے. لیکن یہاں کمیشن کیا ملے گی؟ سبحان اللہ، کیسی عظیم و شان بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے کہ جو لوگ حدیث سن کر اسے آگے پہنچاتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم بشارت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها. یہ مشکات شریف کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ آپ ایسے بندوں کو ہرا بھرا رکھیے جو میری بات کو غور سے سنتے ہیں. نمبر 1 بات کو غور سے سنتے ہیں. نمبر 2 پھر اس کو یاد کر لیتے ہیں اور امانت کی طرح ہمیشہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. نمبر 3 اور اسے آگے پہنچاتے ہیں. مال خریدتے ہیں، سٹاک کرتے ہیں، پھر آگے بیچ دیتے ہیں. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں اللہ ایسے بندوں کو ہرا بھرا رکھیے، ہرا بھرا رکھیے. سبحان اللہ، نبی کی دعا ایسے شخص کو مل جائے گی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک الفاظ مبارک سنتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے اور پھر اس کو آگے بھی پہنچا دیتا ہے. بھائی آج کل اگر کوئی ولی اللہ کوئی پیر دعا کر دے تو کتنا انسان خوش ہوتا ہے کہ میرے شیخ نے میرے لیے دعائیں کی ہیں. ارے سبحان اللہ، کتنی خوشی ہوتی ہے. جبکہ آپ کو نبی کی دعا، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سنا رہے ہیں، ایسی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں کسی کو نہیں دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اے خدا آپ ان بندوں کو ہرا بھرا رکھیں جو میری بات کو یعنی حدیث کو غور سے سنیں، اس کے بعد اسے یاد کریں اور یاد کر کے اسے پھیلائیں، ہے نا، حفاظت کریں، اس کو آگے بھی اس کو پھیلائیں، لوگوں تک پہنچائیں اس کو. تو دوستو اگر یہ ہم 7 باتیں سن لیں، ان پر عمل کر لیں تو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا. قیامت کا دن بڑی مصیبت کا دن ہوگا جب سورج اتنا قریب ہو جائے گا کہ سر پکتی ہوئی یعنی ہنڈیا کی طرح سر انسان کی کھوپڑی ابلتی ہوگی. تو جس سے اللہ تعالیٰ بلا لیں کہ عرش کے سائے میں آ جاؤ تو یہ اس کے لیے بہت بڑا انعام ہے. اس لیے یہ بڑے غور سے سننے والے اعمال ہیں اور اس نیت سے سنیں کہ ہم آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا چاہتے ہیں کہ ہم ہرے بھرے رہیں. بتائیے بھائی ہم سب چاہتے ہیں کہ نہیں کہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل جائے؟ تو نبی کی دعا لگنے کی 3 شرطیں ہیں. 3 شرطیں. حدیث کو غور سے سنیں، پھر اس کو امانت کی طرح محفوظ کریں اور اس کو آگے بڑھا دیں، یعنی دوسروں کو سنا دیں. سری بھائی نمبر 1. اچھا اس کا راوی پہلے، اس کا راوی کون ہے؟ اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ 5364 حدیثوں کے راوی ہیں. 800 تابعین کو مدینہ شریف میں پڑھاتے تھے. اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت جابر، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جیسے صحابہ، بڑے بڑے صحابہ ان کے شاگرد تھے. یہ ہے صحبت کا فیضان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ صحبت اٹھائی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بڑے بڑے صحابہ ان کے شاگرد ہو گئے. اور حضرت ابو ہریرہ کے کیا معنی ہیں؟ ان کا اصلی نام بھی لوگ نہیں جانتے. ابو ہریرہ کے معنی ہیں کہ بلی کا بچہ، بلی کا باپ. چھوٹی بلی کو ہریرہ کہتے ہیں، ہریرہ. اب ان کا واقعہ بھی عجیب ہے کہ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آستین میں بلی کا بچہ لیے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا کہ ما ھذا فی قمک، ارے تیری آستین میں کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بلی کا بچہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ انت ابو ہریرہ، تم بلی کے باپ ہو. بس
ان کا یہ نام اتنا مشہور ہوا کہ دنیا ان کا اصلی نام ہی بھول گئی ہے، اور نبی کا نام رکھا ہوا چل پڑا۔ بڑے بڑے محدثین لکھتے ہیں کہ 35 دلائل دی ہیں، 35 دلائل سے ان کا نام عبد الرحمن ثابت کیا کہ ان کا اصل نام عبد الرحمن تھا، لیکن آج بڑے بڑے کتنے مسجدوں میں جائیں اکثر لوگ جانتے نہیں ان کا اصلی نام کیا ہے۔ ابو ہریرہ سے مشہور ہو گئے، سرکار نے جو نام رکھ دیا وہ بس چل پڑا قیامت تک۔ جیسے کہ ہمارے شیخ ثانی قلندر وقت حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اب بہت سے لوگ ہیں ان کا نام نہیں جانتے، سب لوگ میر صاحب کے نام سے مشہور ہیں، سب یہ جانتے ان کا نام میر صاحب ہے، لیکن ان کا اصلی نام بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اصلی نام ان کا کیا تھا؟ سید عشرت جمیل رحمۃ اللہ علیہ، سید عشرت جمیل، لیکن ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا نام رکھا تھا میر صاحب۔ تو ایسا نام جاری ہوا، ایسا نام وہ مشہور ہو گیا کہ اپنا نام ہی بالکل وہ لوگ بھول گئے کہ ان کا اصلی نام کیا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سنا ہے کہ 7 قسم کے لوگوں کو خدا تعالیٰ اپنا سایہ عطا فرمائیں گے۔ یعنی بعض محدثین نے اس کی شرح یہ کی ہے کہ یہاں اپنا سایہ سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہے، مگر اکثر جو محدثین یہ فیصلہ یہی کیا ہے کہ اس سے عرش کا سایہ ہی مراد ہے، یعنی عرش اعظم کا سایہ مراد ہے۔ تو 7 امار ایسے ہیں کہ قیامت کے دن جب سورج بالکل قریب ہوگا دوستو، اتنی گرمی ہوگی لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ تو نمبر ایک اس میں ہے کہ الامام العادل، یعنی وہ بادشاہ جو عدل اور انصاف سے حکومت کرتا تھا۔ مشہور محدث علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو اپنے گھر کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں، یعنی بڑے ہیں، گھر میں بڑا شوہر ہے، ہر انسان اپنے گھر کا بڑا ہوتا ہے، تو جو اپنے گھر میں بڑا ہے وہ بھی اگر اپنے گھر والوں کو مثلا بیوی ہے، بہو ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، سے عدل اور انصاف کا معاملہ کرے گا تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ یہ حدیث صرف ملک کے بادشاہ ہی کے لیے ہے، امام عادل سے مراد سلطان عادل تو ہے ہی، مگر تمام عدل اور انصاف کرنے والے یہاں ہیں جو بھی گھر میں بڑا ہو۔ اور اس میں ایک اور عجیب بات میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی کہ ہر انسان جو ہے وہ امام عادل تو نہیں بن سکتا، امام عادل تو ہر انسان نہیں بن سکتا، لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ علم عظیم عطا فرمایا ہے کہ ہر انسان کے پاس اپنے 6 فٹ کی زمین ہے، سر سے لے کے پاؤں تک وہ اس شخص اس کا مالک ہے، اور اس کے صوبے ہیں، یعنی کان کا صوبہ ہے، ہاتھ کا صوبہ ہے نا، کان کا صوبہ ہے، ہاتھ کا صوبہ ہے، زبان کا صوبہ ہے، اور اس کے پاؤں کا صوبہ ہے۔ تو جتنے بھی صوبے ہیں ہر انسان جو ہے ان کا مالک ہے، اور اس کا سینٹرل اور اس کا ہیڈ آفس اس کا دل ہے۔ تو دل جو دارالخلافہ ہے، کیپٹل ہے، اس کے ذریعے سے اپنے تمام صوبوں پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نازل کر لے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ شخص بھی قیامت کے دن امام عادل میں اٹھایا جائے گا۔ نمبر 2، وَالشَّابُ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اس حدیث کے پہلے نمبر میں بادشاہت کا نشہ تھا کہ بادشاہت اور سلطنت کا نشہ ہوتے ہوئے بھی عدل انسان کو حاصل نہ جانے دے۔ اب نمبر 2 کی ترتیب کا راز دیکھیے کہ اس میں جوانی کا نشہ ہے، پہلے تو بادشاہت کا تھا، نشہ ہوتے ہوئے بھی عدل قائم کرتا ہے، اس کی جو ماتحت ہے ان کے ساتھ عدل کے ساتھ رہتا ہے، اگر کاروبار میں کو بڑا ہے تو اس کو جو ماتحت ہے ان کے ساتھ انصاف سے کام کرتا ہے وہ۔ تو وہاں پہلے بادشاہ تھا، بادشاہ کے اندر اس کی بادشاہت کا نشہ تھا، لیکن عدل قائم رکھتا ہے تو اس کو عرش اعظم کا سایہ ملے گا۔ نمبر 2، شباب، نوجوان، اس کے اندر جوانی کا نشہ ہے نا، وہ جوان جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزر جائے اور وہ جوانی کے نشے میں بھی اللہ کو نہ بھولے۔ جی، جوانی کا نشہ ہے، جوانی دیوانی ہوتی ہے، ہر قسم کی خواہشات ہوتی ہیں، لیکن اس حالت میں بھی اپنی خواہشات کو قابو میں رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنی جوانی کو صرف کرتا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی ایک اور روایت ہے جس کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ عبارت دوسری ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شاب افنا نشأتہ وشبابہ فی عبادت ربی، جو جوان اپنی جوانی اور جوانی کے نشہ و نشاط کو اپنے
یعنی آرزوؤں کو اللہ تعالیٰ پہ قربان کر دے، یعنی اللہ کی مرضی پر چلتا ہے، اپنی مرضی پر نہیں چلتا ہے، نفس کی گندی خواہشوں کو لات مارتا ہے، لات اور منات کو لات مارتا ہے، تو ایسے جوان کو بھی عرش اعظم کا سایہ ملے گا۔ مبارک ہے وہ جوان جس کی جوانی اللہ تعالیٰ پر فدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو میرے دوستوں اپنی رحمت سے یہ نعمت عطا فرمائے، سب کی جوانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ تو جوانی کا بھی نشہ ہوتا ہے، اس لیے محدثین لکھتے ہیں کہ ادھر سلطنت کا نشہ تھا، ادھر جوانی کا نشہ ہے، جوانی کا نشہ ہے۔ دو ہو گئے۔ نمبر 3، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ مسلمان جو بازار میں رہے مگر دل مسجد میں اٹکا رہے، وہ مسلمان جو بزنس کرتا ہے، سبزی منڈی میں ہے، مارکیٹوں میں ہے، بازاروں میں ہے، دفتر میں ہے، لیکن دل مسجد میں لگا ہوا ہے کہ کب اذان ہو اور میں کب یہاں سے اٹھوں اور اللہ کے گھر جاؤں۔ خانہ خدا سے محبت صاحب خانے سے محبت کی دلیل ہے۔ آپ کو محبت ہے مسجد کے ساتھ، یہ دلیل ہے کہ آپ کو مسجد والے سے محبت ہے، اللہ کے گھر کے اللہ تعالیٰ کے گھر سے محبت دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ گھر سے محبت ہونا گھر والے کی محبت کی دلیل نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں میرے شیخ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، مجنون نے کیا کہا تھا کہ امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار والجدار وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار۔ لیلا میں کیا کہتا ہے کہ میں لیلا کے گھر کے چکر کیوں لگاتا ہوں؟ مجھے گھر کی محبت نے پاگل نہیں کیا، گھر کی محبت نے پاگل نہیں کیا، بلکہ اس گھر میں جو رہتی ہے یعنی لیلا، میں تو اس کی محبت میں پاگل ہو رہا ہوں، اس کی محبت میں چکر لگا رہا ہوں اس کے گھر کو۔ دوستو تو کیا ہے، مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ تو جس کو مسجد سے محبت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ہی محبت ہوتی ہے۔ جی، رجل قلبه معلق بالمساجد، اس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے۔ نمبر 4، رجل تحابا فی اللہ اجتمعا علی ذلک وتفرقا علیہ، کہ وہ مسلمان جو آپس میں اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، آپس میں اللہ کے لیے ملتے ہیں اور اللہ کے لیے الگ ہوتے ہیں۔ یعنی خانقاہ میں بھی آتے ہیں، اماں بیمار ہے تو تھوڑی دیر بیٹھ کر پھر اجازت لے کر چلے جاتے ہیں، یعنی ان کا ملنا چاہے تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ ہوتا ہے، آتے اللہ کے لیے، ان کا ملنا اور الگ ہونا اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ جب آئے تھے تو اللہ کے لیے آئے تھے، اب اللہ کا حکم ہے کہ والدہ بیمار ہے تو اللہ کے لیے وہ الگ ہو رہے ہیں، جا کے اپنے والدہ کی تیمارداری کرتے ہیں، سودا لاتے ہیں، گھر میں بیوی بیمار ہے تو اس کی جا کے تیمارداری کرتے ہیں، تو ان کو بھی عرش کا سایہ ملے گا۔ لیکن اس میں ایک شرط لکھی ہے کہ اس محبت پر قائم بھی رہے، ذرا ذرا سی بات پر کینہ، رنجش، بدگمانی نہ آنے پائے۔ دوستو اس محبت میں ہمیشہ قائم رہے۔ اللہ والی محبت کو شیطان کبھی بدگمانی پیدا کر کر ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شروع تو ہوتی ہے اللہ والی محبت سے، لیکن بعد میں پھر شیطان بدگمانی دل میں ڈالنے لگتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس پہ قائم نہیں رہتے، پھر وہ محبت جو اللہ والی ہوتی ہے وہ دنیا کی غرض سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ بھائی دیکھو نا، جہاں سے پانی ملتا ہے تو شیطان چاہتا ہے کہ اس چشمے سے متعلق ہی دل میں بدگمانی ڈال دو۔ یاد رکھیں اگر اللہ والوں سے بدگمانی ہو تو روتے روتے سجدہ گاہ کو ترک کر دیں، اللہ سے پناہ مانگیں، کیونکہ پھر عرش کا فیض آپ کو نہیں ملے گا۔ میرے شیخ فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک عورت اپنے بچے کو سنجا کرا رہی تھی تو تھوڑی سی غلاظت اس کی انگلی پر لگی رہ گئی تو اس کو نظر نہیں آئے، تو عید کا چاند نظر آیا تو سب عورتوں نے کہا کہ بہن چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا، تم بھی دیکھ لو۔ تو اس نے بھی چاند دیکھا۔ تو وہاں یعنی دیہاتوں میں عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب کو بات کرتی ہیں تو ناک پر انگلی رکھ کے وہ بات کرتی ہیں، تو اس عورت نے ناک میں انگلی رکھی، اس پہ غلاظت رکھی ہوئی تھی اور کہا کہ توبہ توبہ توبہ، ارے اس دفعہ کا چاند تو بہت ہی سڑا ہوا بدبودار نکلا۔ تو حضرت حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ چاند کی بدبو نہیں تھی، یہ اس کی انگلی کی بدبو تھی۔ ایسے ہی جو لوگ اللہ والوں سے بدگمانی کرتے ہیں یہ ان کے دل کی بدبو ہونے کی علامت ہے، ان کا دل سڑا ہوا ہے، ان کا دل گندا ہے، اس لیے وہ اللہ سے بدگمانی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے شیطان اپنے شیخ سے فیض سے ان کو محروم کر دیتا ہے۔
پانی تو صاف آ رہا ہے، سندھ کا پانی جو ہے وہ ہمارا جو ٹیب ہے، یعنی ہمارے جو گھر کے اندر نل لگے ہوئے ہیں وہاں تو صاف آ رہا ہے، لیکن نل کے منہ کے اوپر آپ نے وہ بدبودار چیز لگا دی، بلی کا پخانہ لگا دیا. تو اب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ واٹر بورڈ والے نوز باللہ کتنے نالائق ہیں یہ لوگ، دیکھو کتنا بدبودار پانی مل گیا ہمارے گھر میں، پانی وہاں سے صاف آ رہا ہے، آپ نے اپنے ٹیپ کے منہ میں بدبو لگا لی ہے. شیخ کا فیض تو صاف آتا ہے، لیکن انسان بدگمانی کر کے اپنے فیض کو خود ہی بدبودار کر دیتا ہے، اس کو پھر فیض نہیں ملتا. نمبر 5 ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. سبحان اللہ. کسی شخص کو کوئی خوبصورت عالی خاندان عزت والی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ عورت خاندانی لحاظ سے بڑے اونچے خاندان کی ہو، کیونکہ بعض لوگ وزاداری میں ایسے ہوتے ہیں کہ اگر بنگن بلائے تو انہیں شرم آتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ عالی خاندان کی صاحب جمال خوبصورت عورت نے اسے اشارہ کیا، گناہ کی دعوت دی، اس کو اپنی طرف بلایا، مگر اس نے کیا کہا؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ ہم سب کو دوستوں ایسا ایمان عطا فرما دے. آسان کام نہیں ہے یہ. ایک نوجوان کو ایسی ہی عورت نے پھنسانے کی کوشش کی تو اس نے کہا کہ مجھے سنجا لگا ہے، لیٹرن کدھر ہے؟ اس وقت یوں یہ فلیش سسٹم وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، لیٹرین میں ساری غلاظت جمع ہوتی تھی، بنگی آتا اسے نکال کر وہ جمع کر کے اس کو لے جاتا، کھیتوں وغیرہ میں ڈال دیتے، کھاد کے کام آتا. تو جب یہ لیٹرین کی غلاظت میں کودا تو سر سے پیر تک اس میں یعنی لت پت ہو گیا. اس حالت میں دیکھ کر اس عورت نے اس کو نفرت سے وہاں سے نکال دیا. یہ وہاں سے نکل کر بھاگا اور دریا میں جا کر یعنی نہا کر باہر نکلا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پورے جسم کو خوشبودار کر دیا. وہ نوجوان کپڑا پہنتا تھا، ایک دن جب کپڑا وہ پہنا ہوا تو ایک ولی اللہ نے اس کی خوشبو سون کر پوچھا کہ یہ خوشبو کہاں سے تم لاتے ہو، اتنی عمدہ خوشبو تمہارے کپڑوں سے آتی ہے. اس نے کہا کہ حضرت رہنے دیجیے، خوشبو جو ہے یہ راز کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ اپنا یہ راز مجھے بتانا پڑے گا. اس نے کہا اچھا حضرت، ایک اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے، زنا سے بچنے کے لیے غلاظت میں کود پڑا تھا اور میرا سارا بدن جو ہے وہ نجاست میں لت پت ہو کر انتہائی بدبودار ہو گیا تھا، مگر جب میں دریا سے نہا کر پاک صاف ہو کر نکلا تو اللہ تعالیٰ نے اس غلاظت کی بدبو کے بدلے میں مجھے قدرتی عطر کی ایسی خوشبو عطا کر دی کہ اب مجھے عطر لگانا نہیں پڑتا، بغیر خوشبو کے میرا پورا جسم خوشبودار رہتا ہے. دوستو اللہ ہے، اللہ جو شخص اللہ پہ مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ان مجاہدات کو ضائع نہیں کرتے. ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے، جو دم حسینوں کا بڑھ رہا ہے وہ لم ذوق نظر نہیں. میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ بھائی ایک بادشاہ تھا جہانگیر، اس کی بیوی تھی، اس کا نام تھا نور جہاں، بہت خوبصورت تھی، اس کی ادائیں بھی عجیب تھی. ایک مرتبہ جہانگیر اسے 2 کبوتر پکڑا کر کہیں چلا گیا، واپس آ کر دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک ہی کبوتر ہے. اس نے پوچھا کہ ایک کبوتر کہاں گیا؟ تو نور جہاں نے کہا کہ اڑ گیا. پوچھا اڑ گیا؟ اس نے دوسرے ہاتھ میں جو کبوتر پکڑا تھا نا اس کو بھی اڑا دیا اور بولا ایسے اڑ گیا. تو اسی ادا پر بادشاہ نے اس سے شادی کر لی. نور جہاں دربار میں پردہ کی آڑ میں بادشاہ کے پیچھے جب تک نہیں بیٹھتی تھی تو وہ شاہی فرمان جاری نہیں کر سکتا تھا. ایسی محبت تھی اس کے ساتھ، اس کی جدائی سے اتنا پریشان رہتا تھا کہ اس کو اپنے پیچھے بٹھا کر پھر سلطنت کے شاہی جو فرامین ہوتے ہیں اس کا فیصلہ لکھتا تھا. تو ایک دن نور جہاں نے کہا کہ جب میرے بغیر آپ کا دماغ صحیح نہیں رہتا، اتنی محبت ہے مجھ سے تو آپ میرا مذہب کیوں نہیں اختیار کر لیتے؟ وہ تھی شیعہ تھی وہ، تو آپ بھی شیعہ بن گئے، کیونکہ عاشق چاہتا ہے کہ اپنے معشوق کے مذہب میں آ جاؤں. تو جہانگیر نے کیا جواب دیا دوستو، فرمانے لگے جانا بتو جاں دادم نہ کہ ایمان دادم، اے میری محبوبہ تجھ کو میں نے اپنی جان دی ہے، اپنا ایمان نہیں دیا.
یہ حال تو اس زمانے کے بادشاہوں کا بھی. لاہور کے سفر میں گئے تھے تو ان کے وہاں جانا ہوا تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پہ حاضر ہوئے تو ان کے مقبرے میں حضرت فرمایا کہ اتنا نور محسوس ہو رہا ہے، اتنا نور محسوس ہو رہا ہے ان کے مقبرے میں. جان دینے کا مطلب یہ ہے شریعت کے خلاف نہ کرو دوستو. حلال بیوی سے بھی اتنی محبت جائز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے جماعت سے نماز چھوٹ جائے. حلال بیوی سے بھی اتنی محبت جائز نہیں ہے کہ دین کے سب تقاضے ختم کر دیے جائیں، گھر سے باہر ہی نکل لیں. مریدین کہتے ہیں کہ حضرت گھر سے باہر آئی کوئی نصیحت کیجیے، مگر حضرت جی بیٹھے ہوئے قدموں میں. اللہ کے لیے جو محبت کرتا ہے، جس پر اللہ کی محبت چھا جاتی ہے، اس سے مخلوق کو بھی بڑا آرام رہتا ہے. جی ہاں، جس کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو مخلوق بھی اس سے اس کو آرام ملتا ہے. اب یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ اگر ہمارے شوہروں پر اللہ کی محبت چھا گئی تو ہمارا کیا حال ہوگا. جس پر اللہ کی محبت چھا جاتی ہے نا، وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے، اس کی ایک ایک بیماری اور تکلیف کو اپنا غم سمجھتا ہے کہ یہ میرے اللہ کی بندی ہے، اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤں، اس کی خطاؤں کو معاف کر دوں. بتائیے، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں میرے دوستوں جب اللہ تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے. تو یہ پرچہ آسان ہے یا مشکل؟ کتنا آسان پرچہ ہے کہ اگر کوئی خوبصورت صاحب جمال عالی خاندان کی عورت بلائے تو کہہ دو کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. کیسا یقین کامل دوستو. اللہ ہمارے دل میں یہ یقین اتار دے اپنی رحمت سے. نمبر 6، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. جو اللہ کے راستے میں خیر اور نیکی کرے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، طلبہ کے اخراجات ہیں، غرض کوئی بھی نیک کام کرے، لیکن اس طرح کرے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو. اپنا صدقہ خیرات اتنا چھپائے کہ نام مشہور نہ ہو. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ جب مدرسہ بن رہا تھا، 5 منزلیں عمارت بن رہی تھی، تو ایک صاحب نے 11 لاکھ روپے دیے اور کہا کہ میرا نام نہ آئے. حضرت نے فرمایا کہ رسید تو لے لو. تو کہنے لگے قیامت کے دن رسید چاہیے، دنیا کی مجھے یہ 5 انچ کی رسید نہیں چاہیے. فرمایا کہ میرے دل پہ اتنا اثر ہوا، اس کے لیے بہت دعائیں کی کہ کتنا اخلاص ہے اس شخص کے اندر. اور برعکس ایک اور خاتون آئی، دبئی میں اس کا کاروبار تھا، کراچی آئی، کہا کہ میرے پاس 15 لاکھ روپے ہیں، میں آپ کی 5 منزلیں جو ہیں یہ بنوا دوں گی، لیکن ایک شرط ہے کہ میرے شوہر کے والد ہیں، اس کا نام آپ لکھ کے لگائیں گے یہاں پہ. حضرت نے فرمایا کہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے اپنے دادا پیر، کون ہے دادا پیر؟ ہمارے پردادا پیر ہو گئے، ہمارے حضرت کے دادا پیر، ہمارے حضرت والا ہمارے بابا روحانی بابا ہیں، اور حضرت کے شیخ جو تھے ہمارے دادا حضرت حکیم اللہ ہمارے پردادا ہو گئے. تو میرے دادا پیر یعنی حضرت حکیم الامت، ان کے نام کی تختی پہلے لگ چکی ہے. مسجد اشرف بیادگار حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ. اگر ہم سب کے باپوں کی یہاں تختیاں لگانا شروع کر دیں تو کتنا بڑا بورڈ ہمیں یہاں لگانا پڑے گا. اگر تم کو اللہ کے یہاں اجر چاہیے تو پھر نام کیوں چاہتی ہو؟ لیکن کیا کریں، عقل نہیں تھی، عقل ختم تھی. اس نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں دینے پیسے، اگر تختی لگائیں گے تو ٹھیک ہے. نے فرمایا کہ ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، سارا اخلاص سب ختم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس عورت کو حضرت والا نے منع فرما دیا کہ ہمیں نہیں چاہیے آپ کے پیسے. تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ دیکھو کیسے انتظام کیا. اصل چیز اللہ کی رضا ہے. تو جب اللہ کے لیے دوستوں خرچ کام و نمود نہ کرو، دکھاوا نہ کرو، بلکہ یہ کہہ دو کہ بھی ہمارا نام نہ لیا جائے، بس اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو دے دیں یا کہیں خرچ کر دیں. تو عرش کا سایہ حاصل کرنے والے یہ 6 مال بیان ہو گئے نا. اب ایک اور عمل ہے، 7واں عمل. یہ عجیب عمل ہے، بڑا سستا ہے، ہر شخص کر سکتا ہے، اس میں کوئی پیسہ لگانے والا کوئی کام نہیں ہے، نہ ہی کوئی خرچ ہے اس میں. اتنا آسان ہے، نہ اس میں پیسہ خرچ کریں گے آپ. حسین عورت کی دعوت ہے، اور وہ ہے کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففازت عیناہ. اللہ کا کوئی مسلمان بندہ تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رو پڑے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے کہ اے میرے اللہ آپ مجھ کو کیسے ملیں گے، کہاں ملیں گے،
سبحان اللہ. ایک بزرگ شاعر اللہ تعالیٰ کی طلب میں ایک جوانی میں جنگل میں اللہ تعالیٰ کو تلاش کرتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں یہ کون شاعر ہیں؟ یہ کون شاعر ہیں؟ ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ جوانی کے عالم میں جب جوانی کا عالم تھا جنگل میں جا کر اللہ تعالیٰ سے روتے تھے, فریاد کرتے تھے اور فرماتے تھے اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشاں, اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشاں, تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں. جس کو خدا اپنی طرف دیتا ہے تو وہ بالغ ہوتے ہی, بلکہ بعض تو بھائی بالغ ہونے سے پہلے ہی ولی اللہ ہو جاتے ہیں, جیسے کہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ تھے, مادرزاد ولی تھے, تہجد نماز بالغ ہونے سے پہلے ہی شروع کر دی تھی. حضرت اللہ نے فرماتے تھے کہ میری زندگی کا سب سے پہلے شعر کیا تھا, اللہ کی فرقت میں اور اللہ تعالیٰ کی جدائی میں میں یہ شعر کہا تھا میں کہ درد فرقت سے میرا دل اس قدر بےتاب ہے, درد فرقت سے میرا دل اس قدر بےتاب ہے, جیسے تپتی ریت پر ایک ماہی بے آب ہے. اے اللہ آپ کی جدائی سے میرا دل اس قدر تڑپ رہا ہے. اے اللہ اس طرف کا منظر دیکھیں کہ جب ایک مچھلی کو تپتی ریت کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ کیسے تڑپتی ہے. اے اللہ اس سے زیادہ تڑپ میرے دل میں ہے کہ آپ مجھے مل جائیں, آپ کی محبت مجھے مل جائے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے گناہوں کو یاد کر کے بس رو لیتا ہے, ذکر ذنوبہ فبکا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں کہ میں نے کیوں یہ نافرمانی کی, کیوں میں نے اپنے پالنے والے کو ناراض کیا. تو اس کے لیے بڑی بشارت ہے میرے دوستوں. تو یہ حدیث پاک میں ہے کہ وہ شخص روتا ہے خالین. خالین کا مطلب کیا ہے؟ تنہائی میں, سب کے سامنے نہیں. سب کے سامنے روئیں گے قیمت گر جائے گی آنسوؤں کی. آنسوؤں کی قیمت ہوتی ہے جب انسان تنہائی میں روتا ہے, کوئی نہیں دیکھتا اس کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ. تو اللہ تعالیٰ یہ 7 عمل ہوں گے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنا محبوب اپنا مقبول بنا لے اور ہماری جتنی خطائیں ہیں سب کو اللہ معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خطاؤں پر متنبی فرما دے. بعض لوگ ایسے ظالم ہوتے ہیں کہ انہیں اپنی خطا کا احساس بھی نہیں ہوتا, ہم گناہ کر رہے ہیں, ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ناراضگی کے اعمال پر یعنی متنبی فرما دیں. اس بات سے ہم کہ کس بات سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں ہمیں اس چیز کا پتہ چل جائے. جو حدیث پاک میں آتا ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی, اللہ اپنی پسند والے اچھے نیک اور ہدایت کے ارادے میرے دل میں ڈال دیجئے, میرا نفس کہیں نیک ارادوں پر عمل کرنے میں آڑ نہ آ جائے. تو اسے کمینے نفس کے شر سے میری حفاظت فرمائی. بخاری شریف کی حدیث ہے. اس کے پڑھنے والے انشاءاللہ تعالیٰ میں شیخ فرماتے تھے کہ ہدایت کے ارادے دل میں آنے لگیں گے, برائیوں سے بچنے کی توفیق بھی شروع ہونے لگے گی. الہمنی الہام سے ہے, یعنی اے اللہ اچھی باتیں دل میں ڈال دیں جن سے آپ خوش ہو جائیں, جس سے آپ خوش ہوئیں. بعض اوقات انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا راستے کو جانتا ہے لیکن نفس کی غلامی کی وجہ سے اس پر چلنے میں سستی کرتا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ہرن کا شکار کرنا چاہتے ہیں لیکن جنگلی سور ان کو اپنے منہ میں دبوچ کر چبانا شروع کر دیتا ہے. نفس جنگلی سور سے کم نہیں ہے دوستو. وہ لوگ جانتے ہیں کہ میں بدنظری کر رہا ہوں, اس وقت جنگلی سور کے منہ میں ہوں, مگر کیا کریں, سب کچھ جانتے ہیں. بدنظری کرنا حرام ہے, انٹرنیٹ پہ بے حیائی کے پروگرام عورتوں کو دیکھنا حرام ہے, لیکن اس کو ان کو احساس نہیں ہوتا. نفس کا جنگلی سور ان کو اپنے منہ میں لیے ہوئے ہے, ندامت تک ان کو نہیں ہوتی. ساری دنیا اگر شیخ بھی روتا رہے لیکن انسان جو گناہ کر رہا ہے اس کی آنکھیں بھی نم نہیں ہے, اس کو دل میں ندامت بھی پیدا نہیں ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں, تو شیخ روتا رہے. شیخ جتنے بھی رو لے لیکن اس ظالم کو خود اپنے اوپر رحم نہیں آ رہا. اگر حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر, روتا ہوں میں کہ ہائے میری چشم تر نہیں. اہل اللہ ان کی زندگی کو دیکھ کر اتنا یعنی کرتے ہیں کہ انہیں کیا کہیں. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہارٹ فیل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے لیکن نفس کے سور کے منہ میں پھنسا ہوا ظالم اپنے اوپر رحم ہی نہیں کرتا. تو یہ 7 اعمال ہیں میرے پیارے دوستوں. آپ بتائیے کہ رونا کو مشکل کام ہے, کوئی بل آتا ہے رونے کا بل آتا ہے.
نہیں آتا ہے، کتنا آسان کام ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ابکو فإن تبکو فتباکو، لو بھائی اور نسخہ آسان کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رحمت تھی کہ رونا انسان کے اختیار میں نہیں ہے. جو اختیار میں نہیں ہے تو ہمیں اس کا متبادل راستہ بتا دیا. اگر تم رو نہیں سکتے تو رونے والوں کی شکل بنا لو، بنا کر فقیروں کا ہم بے سوالی، بنا کر فقیروں کا ہم میں سوالی تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بھی ان جو 7 اعمال بیان کیے ہیں عرش اعظم میں جن کا سایہ ملے گا، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے. اس کو یاد کریں دوستو، دوسروں کو بتائیں، پتہ نہیں کس کو توفیق ہو جائے اس پہ عمل کرنے کی. کوئی ایسی عورت بناتی ہے گناہ کی دعوت دیتی ہے تو کہتا ہے انی اخاف اللہ. صدقہ کرتے ہیں تو ایسے اتنی خاموشی سے کرتے ہیں کہ دوسرے کو پتہ نہ چلے، ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق فرمائے. اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں اولیاء اللہ نے پیدا فرمائے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ان کو نعمت عطا فرماتے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو نعمت عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی وصحبہ اجمعین. اے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارت ہے کہ نظر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ہرا بھرا رکھے جو میری بات سنے، اس کی حفاظت کرے اور آگے اس کو دوسروں کو پہنچا دے. اے اللہ اپنی رحمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کی لاج رکھتے ہوئے اے اللہ ہمیں ہرا بھرا فرما دیجیے. اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو ہمارے حق میں قبول فرما لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات مبارکہ ہم سنیں، اس پہ عمل کریں اور دوسروں کو پہنچائیں. اللہ تعالیٰ یعنی دیوانے بنے. اے اللہ بن کے دیوانے کریں گے خلق و دیوانہ ہم، برس کرے ممبر سنائیں گے تیرا افسانہ ہم. اے اللہ اپنی رحمت سے، اور یہ اللہ کے حالات ہیں یہ سب، تو ہم تو صرف نقال ہیں. اے اللہ اپنی رحمت سے اس نقالی کی برکت سے ہمیں اثر بھی عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہم تو صرف نقال ہیں، نقل کرتے ہیں، اس نقل کے اندر بھی دکھاوا ہے، ریا ہے، اخلاص نہیں ہے. اے اللہ اپنی رحمت سے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے آپ کریم ہونے کے صدقے میں. اے اللہ بیان کرنا یا باتیں بیان کرنا تو بڑے اولیاء اللہ کا کام ہے. ہم تو اے اللہ نلائق ہیں، کمینے ہیں، رسیا ہیں، گندے ہیں. اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے دل کی گندگیوں کو دھو ڈال دیجیے، اپنی محبت کو ہمارے دلوں میں بھر دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو روزانہ سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنائی جاتی ہے، اس کے تذکرے کے صدقے میں ہماری اصلاح فرما دیجیے، ہمیں اخلاق حمیدہ عطا فرما دیجیے. برے برے اخلاق سے اللہ ہماری جان چھڑا دیجیے. دل میں اپنی محبت کا ایسا مزہ، ایسی مٹھاس، ایسی لذت، ایسی حلاوت ہے اللہ ہماری جانوں کو دے دیجیے کہ اللہ ساری کائنات سے ہم مستغنی ہو جائیں. اللہ اپنے جلووں کو، اپنے نور کو ہمارے دل میں ایسا پیوست کر دیجیے کہ اللہ بس آپ کے جلوے ہر طرف نظر آئے. گناہوں کی نفرت شدیدہ دل میں پیدا فرما دیجیے. پیشاب بہانے سے بدتر ہمارے دل میں آپ کی نافرمانی دل میں ڈال دیجیے. اے اللہ اپنے کرم سے اے اللہ آپ نے ہمیں یہ قوت عطا فرمائی ہے، آنکھیں دی ہیں، اے اللہ زبان دی ہے، ہونٹ دی ہے، اللہ کان دی ہے، نعمتیں دی ہیں. اے اللہ ان نعمتوں کو آپ کی فرما برداری میں استعمال ہو. اے اللہ نافرمانی کر کے حرام لذت کو اپنے دل میں امپورٹ کر کے یہ شریفانہ حرکت سے ہم سب توبہ کرتے ہیں، آپ کی حفاظت مانگتے ہیں. یا اللہ جس کے قلب میں آپ اپنی حفاظت کا تالا لگا دیتے ہیں، کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو اس تالے کو کھول سکے. اے اللہ ہمارے دلوں پہ اپنی حفاظت کا تالا لگا دیجیے. ہمارے دل کو اپنے محبت کے رموز کا مخزن اور رموز کا سینٹر بنا دیجیے. ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے آشنا فرما دیجیے. اے میرے پیارے اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے. اے اللہ آپ جانتے ہیں بہت ہی گنہگار ناپاک اور رسیا ہے. اے اللہ اپنی رحمت سے جن بزرگوں کا ہم نے دامن پکڑا ہے، اے اللہ ہمارے زبان میں تو آپ کے وہ بہت پیارے ہیں، ان کے صدقے میں اللہ اپنی رحمت سے لاج رکھ لیجئے گا اور ہماری اصلاح فرما دیجئے گا. اے اللہ پوری دنیا والے ہمارے لیے روتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں شرم حیا نہیں آتی کہ ہم آپ کی نافرمانی کرتے ہیں. چپکے چپکے سے ٹی وی اور چپکے چپکے سے انٹرنیٹ پہ بے حیائی کے پروگرام دیکھتے ہیں، عورتوں کو دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، ناچ و گانے کے پروگرام دیکھتے ہیں. ہمیں شرم حیا نہیں آتی. اللہ ایک کتا تھا جو حضرت شاہ ولی اللہ
کسی بزرگ کی مجلس میں جاتا تھا، اے اللہ وہاں جا کے بیٹھ جاتا تھا، کچھ دن ہوئے تو وہ کتا اے اللہ نظر نہیں آتا تھا ان بزرگ کو، تو بزرگ فرمانے لگے جاؤ معلوم کرو کہ وہ کتا کہاں چلا گیا۔ معلوم ہوا، لوگوں نے معلوم کیا، جا کے دیکھا کہ وہ کسی کتیا کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا۔ جب وہ اس کو پکڑ کے لائے واپس تو حضرت نے فرمایا کہ تم کو شرم نہیں آتی، تم اللہ کا نام سنتے ہو میری مجلس میں اور تم کتیا کے عشق میں مبتلا ہو گئے ہو۔ اللہ اس کتے میں اتنی شرم حیا ہوگی کہ وہ باہر گیا اور نالی کے اندر منہ ڈال کے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ اس نے مار دیا کہ میں نے اپنے مالک کی نافرمانی کی۔ اللہ ہمیں حیا عطا فرما دیجیے، وہ حیا جو آپ کی نافرمانی سے بچے۔ ہماری حیا فوت ہو چکی ہے، مالک ہمیں وہ حیا دے دیجیے کہ جس سے ہم آپ کے سب گناہ نافرمانی کو چھوڑ دیں۔ اے اللہ کتے سے بدتر زندگی ہے ہماری، سور سے بدتر زندگی ہے ہماری۔ آپ کیا کھاتے ہیں، آپ کا کھاتے ہیں لیکن نفس و شیطان کا گاتے ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ ہمارے بزرگوں کے صدقے میں اپنی رحمت سے ہم سب کی اصلاح فرما دیجیے۔ ہماری اولاد کو، گھر والوں کو، متعلقین کو، سب کو اپنی اعلیٰ سے اونچا سے اونچا بلند ہے اللہ اپنی رحمت سے ان کو مقام عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ان سب کو بلند مقام عطا فرما دیجیے، ہم سب کو بلند اپنے دوستی کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دیجیے۔ ہر لمحہ حیات اللہ آپ کی یاد سے ہمیں سکون ملے اور آپ کی نافرمانی میں ہمیں موت محسوس ہو، یہ دل کی کیفیت ہم سب کی بنا دیجیے۔ ہماری اولاد کو بھی نیک بنا دیجیے، اللہ والا بنا دیجیے۔ اے کریم مالک آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے بن کے رہنا چاہتے ہیں، نفس و شیطان کا نہیں ہونا چاہتے، لیکن اللہ ہم کمزور ہو جاتے ہیں، ہمارے ارادے کمزور پڑ جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ اے اللہ ہم نے اپنے ارادوں کی شکستگیاں دیکھ کر ہم نے آپ کی عظمتوں کو پہچانا کہ آپ کتنے عظیم شان مالک ہیں اور ہم کتنے غریب ہیں۔ اے میرے مالک اپنی رحمت سے ہم گنہگاروں کی طرف دست فریاد ہماری سن لیجیے۔ اے یا غیاث المستغیثین اغثنا، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے، اگر آپ ہماری فریاد نہیں سنیں گے تو ہم تو اے اللہ جہنم کی طرف چلے جائیں گے۔ کیسے کیسے وبال پریشانی ہمارے اوپر آئیں گی۔ اے اللہ آپ تو گنہگاروں کی بھی سنتے ہیں، نیکوں کی بھی سنتے ہیں، آپ تو نیکوں کی بھی خدا ہے، گنہگاروں کی بھی خدا ہے۔ اے اللہ ہماری فریاد کو سن لیجئے۔ اے میرے پیارے اللہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کا بننا چاہتے ہیں، لیکن نفس و شیطان جو ہے ہمیں آپ کی قرب سے اور آپ کی حضوری سے اے اللہ ہمیں دور رکھتے ہیں۔ اے اللہ آپ اپنا یا آپ نے جو اعلان فرمایا ہے بس اسی سے ہمارا کام بنا دیجئے۔ آپ نے جو اعلان فرمایا ہے کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ آپ اس کو چاہتے ہیں جذب فرما لیتے ہیں۔ اے اللہ آپ نے یہ صفت تو اپنی ہم جیسے نالائقوں کے لیے نازل فرمائی ہے، ہم آپ سے جذب مانگے اور آپ ہمیں اپنا بنا لیں۔ اے اللہ اپنی رحمت سے بس اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے، اللہ آپ کے جذب کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہمارے اعمال کے اندر تقصیر ہے، اس میں ریا ہے، دکھاوا ہے، بزرگوں کی کوئی خدمت نہیں کی، کوئی عمل ہمارے پاس نہیں ہے نیکی کا، بس ایک یہی سہارا ہے کہ ہماری جانیں ناتواں آپ کی اس صفت جذب کا سہارا لے کر آپ کی بارگاہ میں عالی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں کہ ہماری مدد فرمائیے۔ نفس و شیطان ہم گنڈے ہیں، ہمیں اغوا کر کے آپ کے قرب سے دور لے جانا چاہتے ہیں۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ان نفس و شیطان کے گنڈوں، ان کی گنڈگی اور ان کے اللہ بدماشی سے ہمیں حفاظت فرما لیجیے اور اپنا خاص تعلق ہم سب کو نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو نہیں مانگ سکے اے اللہ وہ بلا مانگے عطا فرما دیجیے۔ اے کریم مالک دست بخشا جانب زمبیل ماں، ہماری جولیوں کی طرف اپنا دست کرم بڑھا دیجئے۔ اے اللہ ہماری جولیوں کی طرف اپنا دست کرم بڑھا دیجئے اور جو ہماری جائز حاجتیں ہیں ہم سب کی پوری فرما دیجئے۔ ہمارے مشائخ دنیا سے چلے گئے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجئے، انہی کا صدقہ ہے اے اللہ ان قبروں کو نور سے بھر دیجئے۔ جو ہمارے شیخ زندہ ہیں ان کی حیات میں برکت عطا فرمائیے، گھر والوں پہ، اہل و عیال پہ، محلے والوں پہ اور پورے شہر پہ بے شمار اپنی رحمت نازل فرمائیے۔ اور اللہ جو آپ نے رمضان المبارک کا مہینہ اپنی کرم سے ہمیں
توفیق عطا فرمائی ہے. روزے رکھ رہے ہیں اس کو قبول فرما لیجیے، تراویحیں پڑھ رہے ہیں اس کو قبول فرما لیجیے، اور ہمیں ہمت دے دیجیے کہ ہم یا اللہ سب گناہوں کو چھوڑ دیں. اور اللہ آخری اشیاء چل رہا ہے اپنے کرم سے، یہ آخری اشیاء چل رہا ہے، اس کی قدر کی توفیق عطا فرما. ایک ایک لمحے کو اے اللہ ایسا گزاریں کہ آپ ہم سے راضی اور خوش ہو جائیں، اور جب ہمارا وقت ہے دنیا سے جانے کا تو اے اللہ اس وقت ہم خوشی خوشی لبیک کہیں، ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے اللہ ہم آپ کے پاس جائیں، کیونکہ بے شک ہمیں آپ سے ملنے کا شوق ہے. اللہم انی اسألک شوقا الی لقائک، اے اللہ ہم آپ سے طرف چاہتے ہیں آپ کی ملاقات کی. باپ سے جو شفیق باپ ہوتا ہے، آپ تو باپ سے بڑے رحیم اللہ کریم اللہ، معاف فرما دیجیے، گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.